جب آپ اچھے سے اچھا کام بھی کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں گے، تو بھی آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسے میں آپ گھبرائیں نہیں. اگر آپ خلوص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کا، تو کرتے چلے جائیں. کسی کی باتوں سے اچھے کام کو رکنا نہیں چاہیے. اللہ کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے پائیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے، اور دوسرے صرف وہ ان کے ساتھ ملیں گے جو اسی طرح ذکر کرتے رہے. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ذکر کے کچھ اوقات اگر آپ مقرر کر لیں تو اس میں آپ کے پھر ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہیں. مثلا صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح جو ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ یہ 2 وقت پڑھنے سے، یعنی اگر 100 دفعہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، 2-4 منٹ لگتے ہیں اور 100 دفعہ آرام سے ہو جاتا ہے. یعنی ایک دن میں صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے باقی سب کے مقابلے میں کہ جب تک وہ یہ نہ کرے وہ ہمارے برابر نہیں آ سکتے. یعنی اس دن کا جو اعمال نامہ ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان کے لیے، آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ ان 2 اوقات کو اس کے لیے مقرر کر لیجیے. پھر درود شریف کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجیے. یعنی کوئی خاص کام، آپ ہر ایک دن کی ایک خاص روٹین ہوتی ہے نا، تو اس میں مثلاً آپ واک کرتے ہیں اگر ہر روز، یا ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، استغفار پڑھتے جائیں. پھر جیسے آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 دفعہ دن میں پڑھتا ہے شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتا، کوئی جن اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، بالکل پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے وہ شخص، یعنی بہت سے شر سے بچ جاتا ہے. واپسی پہ جب آپ نکلنے لگتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں مثلاً، تو گھر تک کا فاصلہ جو ہے اس میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ پڑھتے جائیں. ایک تسبیح اس کی کر لیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. مثلا اگر آپ شام کے وقت جو بھی گھر کا کام کاج کر رہے ہیں اس وقت لا حول پڑھ لیں. پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں صبح شام کے اذکار، صرف آپ کو عادت ڈالنی. یا اسی طرح آپ کی کوئی بھی اور روٹین ہے، مثلا آپ بچوں کو چھوڑنے کے اسکول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، صبح کے وقت میں کچھ تسبیحات مقرر کر لیں. پھر شام کے وقت جب آپ چھٹی کے وقت ان کو پک کرنے جاتے ہیں، واپس گھر آتے ہیں، جانے اور آنے میں بعض اوقات ٹریفک کتنی ملتی، تو آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ایک دن میں مجھے کتنی تسبیحات کرنی، کون سے کرنی اور کس وقت کرنی. تو پھر جو ہی آپ اپنا وہ کام شروع کریں گے ساتھ ہی آپ کو وہ تسبیح یاد آ جائے گی اور آپ کر لیں گے، تو آپ کا انشاءاللہ تعالی دن کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا. ورنہ تو آپ سوچتے ہی رہیں گے اچھا اتنی ساری چیزیں، یہ کب کرے وہ کب کرے، روز ایک نئی بات بتا دیتی ہے، یہ کرے. تو ہم انسان ہیں، کیا کریں، یہ سب ہو جاتا ہے. صرف ٹائم مینج کرنے کی ضرورت ہے. طریقہ آنا چاہیے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور اس وقت کی کچھ پابندی کر لیں. ابلیس جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنے دیتا، بدگمانی پیدا کر کے، یعنی ہر چیز کے اندر انسان کیڑے نکالنے لگتا ہے، چاہے وہ ضرورت کی چیزیں ہوں یا پھر انسان ہو یا کوئی بھی، اور اس طرح انسان میں ناشکری آ جاتی ہے. علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ افضل ترین عمل ہے، لہذا ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور اس میں یہ دعا کیا کریں کہ رب زدنی علما، اللہ میرا علم زیادہ کر دے. یعنی ایک تو وہ چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ نئی چیزیں مزید بھی پڑھیں، مزید سیکھیں. قرآن غموں کا مداوا ہے، جب بھی کوئی غم دکھ پریشانی ہو کثرت سے تلاوت شروع کر دے. لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنی چاہیے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اسی طرح خاص بات، اپنے چہرے کے تاثرات پر بھی نظر رکھیں اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اگر آپ میرے چہرے پر ناگواری دیکھیں تو مجھے بتائیں، کیونکہ ہم خود تو نہیں دیکھ پاتے نا کہ ہم نے کس طرح ناک منہ چڑھائے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کی بات پہ جواب نہیں دیتے لیکن ہم منہ بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی جو ایک متقی انسان ہے اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے.